بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ایک دفعہ پھر ڈیلی اسمبلی کا غامدی سینٹر سے حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں۔ غام سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کیا عقل انسانی سے خدا کا وجود ثابت کیا جا سکتا ہے؟ ایک سوال پر ہم نے آپ سے استفادہ کیا تھا، تفصیلی طور پر آپ کا نقطہ نظر سامنے آیا تھا کہ جس وقت ہم دو پریمیسز کو قائم کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہر مخلوق کا ایک خالق ہونا چاہیے اور میں بھی مخلوق ہوں، تو اب عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ میرا بھی خالق ہے یا ہونا چاہیے۔ غام صاحب نے بتایا تھا کہ عقل ہمیں ہونا چاہیے تک پہنچاتی ہے، یہ نبی کی خبر ہے کہ جس سے ہے ثابت ہوتا ہے۔ کچھ مثالیں بھی زیر بحث ہیں غام صاحب، میں چاہتا ہوں جو کچھ آپ نے پیش کیا اس پہ جو تنقیدات اہل علم علماء کی جانب سے سامنے آتی ہیں، طالب علمانہ طور پر ہم ایک ایک نقطے کو جزیات میں سمجھیں اور آپ کا نقطہ نظر سامنے آئے۔ کہا یہ گیا ہے کہ جو استخراجی منطق ہوتی ہے، ڈیڈکٹیو لاجک ہوتی ہے، اس کے اندر دو مقدمات سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ، ان کے مابین اگر ہے کا حکم ہے تو پھر نتیجے میں بھی ہے کا حکم ہی ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دو مقدمات جو بالکل منطقی طور پر ثابت ہوں، ان کے نتیجے کے طور پر آپ یہ کہیں کہ اس کو ہونا چاہیے۔ جو منطق کی اصطلاحات ہیں وہ اس سے واقف نہیں ہیں۔ منطق میں صحت اور ویلیڈیٹی دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں، ہونا چاہیے ایک بالکل نیا تصور۔ اس طرح ایک مثال آپ نے پیش کی تھی، میں چاہتا ہوں مثال بڑا اچھا کام کرتی ہے، بڑے سے بڑے اصول کو اطلاق پر لے آتی ہے۔ سیدنا مسیح کی مثال آپ نے پیش کی گئی تھی، اس پہ کہا گیا ہے کہ حضرت مسیح کی پیدائش کوئی عقلی اور منطقی قضیہ نہیں ہے بلکہ خلاف عقل و منطق ایک معجزہ ہے جس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ استخراجی منطق معجزات کی وضاحت کے لیے تشکیل نہیں دی گئی۔ اس طرح یہ بھی کہا گیا کہ منطق سے معجزہ نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ منطق اب منطق رہی نہیں، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت مسیح کی مثال سے کیا گیا استدلال غلط ہے، اس لیے کہ اس میں کلی ہر انسان والدین سے پیدا ہوتا ہے، امر واقع نہیں، میں یقینی یا لزومی طور پہ متحقق ہوتا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ہم منطقی طور پہ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ سیدنا مسیح سے پہلے ہر انسان والدین سے پیدا ہوتا تھا، ان کی بات تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ مثال اس پورے زمین میں پیش نہیں کی جا سکتی۔ آپ فرماتے ہیں غام صاحب وجوب عقلی منطقی نتائج یہ چیز ہمیں ہونا چاہیے تک پہنچاتی ہے تک نہیں پہنچاتی، یہ اعتراضات کا جواب کیا ہے؟ یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ اس میں میرا جو موقف بیان کیا گیا ہے وہ میرا موقف ہی نہیں۔ جس چیز کو بیان کر کے اس پر نقد کیا جا رہا ہے یا اسے استہزاء کا ہدف بنایا جا رہا ہے، پوری گفتگو میں نے اس کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ اس کو ایک بار سنیے، دوسری مرتبہ سنیے، اس کا یہ موضوع ہی نہیں تھا کہ استخراجی منطق کے قضایا کس طرح سے نتیجے تک پہنچتے ہیں۔ استخراجی منطق کے قضایا کس طرح نتیجے تک پہنچتے ہیں اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ جو آپ نے قضایا قائم کیے ہیں نتیجہ بھی ان کے مطابق ہی ہوگا۔ یہ بات کہ پہلے دو قضایا کا ہے نتیجے تک پہنچتے پہنچتے ہونا چاہیے میں بدل جائے گا، میرا خیال ہے کہ بقائمی ہوش و حواس کوئی شخص یہ کہنے کی جسارت ہی نہیں کر سکتا۔ یہ توقع تو کسی طفل مکتب سے بھی نہیں کی جا سکتی کہ وہ اس طرح کی بات کرے گا۔ میرا موضوع استخراجی منطق کا یہ استدلال نہیں تھا، یہ سلوجزم میرا موضوع ہی نہیں تھا۔ نہ میں استخراجی منطق کے نتیجے پر اس پہلو سے تبصرہ کر رہا تھا کہ اوپر کے دو مقدمات سے نتیجہ کیسے نکلتا ہے اور اس میں کوئی فرق واقع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ میرا موضوع قضایا تھے، علم کے قضایا، علم کے قضایا جن سے استدلال ترتیب پاتا ہے۔ میں نے جو مثالیں دی تھیں ان میں سے ایک ایک کو لے کے میں اس کی وضاحت کروں گا، لیکن پہلے موضوع کو سمجھ لیجیے۔ موضوع یہ تھا کہ ہمارے علم کے قضایا کیسے وجود میں آتے ہیں۔ ایک تو اضطراری علم سے پیدا ہونے والے قضایا ہیں، جیسے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، ان کو موضوع بحث بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو طے شدہ چیزیں ہیں، وہ استدلالی مباحث سے بالاتر رہتے ہیں۔ جو چیز زیر بحث تھی وہ یہ کہ ہم جو قضایا قائم کرتے ہیں وہ 2 صورتوں میں بالعموم قائم ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہمارے علم بالحواس کا کوئی چیز حاصل بن گئی ہے، مجھے کچھ ظاہری حواس دیے گئے ہیں، کچھ باطنی حواس ہیں، ان کی تمہید میں نے پوری تفصیل بیان کی تھی۔ ان حواس کی گرفت میں کوئی چیز آ گئی، حواس نے اس کا ادراک کر لیا، اس سے ایک قضیہ وجود میں آ جائے گا۔ مثال کے طور پر میں نے کوے کو دیکھا، میں نے اس کا رنگ دیکھا،
یہ دونوں چیزیں میرے مشاہدے میں آ گئیں. اب ایک قضیہ وجود میں آیا. وہ قضیہ کیا ہے؟ کوا سیاہ ہے. یہ ایک قضیہ ہے. یہ کیسے وجود میں آتا ہے؟ میری گفتگو کا موضوع یہ تھا. اس کے بعد اب دیکھیے کہ یہاں تو تجربہ اور مشاہدہ ہے. یعنی میرے سامنے ایک کوا آیا ہے, میں نے اس کو بھی دیکھا ہے اور اس کا رنگ بھی دیکھا ہے. یہ علم بالحواس کا حاصل ہے, اور ہمارے بہت سے حاصلات اسی علم کے حاصلات ہوتے ہیں, ان سے قضایا وجود میں آتے ہیں. علم پیدا ہو رہا ہے, استدلال کی تو ابھی نوبت ہی نہیں آئی, علم پیدا ہو رہا ہے. اس کے بعد دوسری طرح کے قضایا وہ ہیں جو عقلی استدلال سے پیدا ہوتے ہیں. یعنی قضیہ وجود ہی میں عقلی استدلال سے آتا ہے. اسی مثال کو لے لیجئے. ہم نے کوے کو دیکھا اور یہ کہا کہ کوا سیاہ ہے. اب ہم نے بے شمار کوے دیکھے, ہمارے آبا نے کوے دیکھے, ان کے اخبار تواتر کے ساتھ منتقل ہوتے رہے. اتنے ہزاروں لاکھوں کوے دیکھنے کے بعد عقل کہتی ہے کہ اب ایک کلی وجود میں لائی جا سکتی ہے. اس لیے کہ عقل کے استدلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو فروع مل جائے, وہ ان سے کلی نکال لے گی. اس کو کلیات یا اصول مل جائیں, ان کا فروع پر اطلاق کر دے گی. وہ فرع سے فرع تک پہنچتی ہوئی اصل تک چلی جائے گی, اور یہی اس کے استدلال کا طریقہ ہے. تو یہاں عقل نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ بے شمار کووں کو دیکھنے سے یہ نتیجہ نکال لیا کہ تمام کوے سیاہ ہوتے ہیں. اب یہ جو قضیہ وجود میں آیا ہے یہ میرا موضوع تھا. پہلا یہ قضیہ میرا موضوع تھا, یعنی اس نوعیت کا قضیہ موضوع ہے جو استدلال سے پیدا ہوا ہے, استقراء سے پیدا ہوا ہے. وہ لوگ جن کو منطق پڑھنے کا موقع ملا ہے وہ جانتے ہیں کہ استقراء کے کلیات یہ کبھی حتمی نہیں ہوتے, یا یوں کہیے بالعموم حتمی نہیں ہوتے. اس لیے کہ اگر آپ نے کسی بدیہی چیز کو پیش کر دیا ہے تو وہ الگ چیز ہے. بالعموم جو کلیات ہم بناتے ہیں وہ ہمارے علم کی اساس بنتی ہیں, ان پر ہمیں اعتماد ہوتا ہے. یہ سارا علم اسی طریقے سے پیدا ہو رہا ہے, سائنس اسی طریقے سے کام کرتی ہے. آپ کی دواؤں کے فیصلے اسی پر ہوتے ہیں, امراض کی تشخیص اسی پر ہوتی ہے. یعنی یہ جو ہم نے ابھی ایک ویکسین ایجاد کی اور جس سے ایک بڑی وبا کا مقابلہ کیا, اس میں ہم نے کیا کیا؟ کیا ہر فرد کو ویکسین دے کر تجربے سے گزار لیا؟ نہیں, ہم نے بہت سے لوگوں کو تجربے سے گزارا اور عقلی طور پر یہ طے کیا کہ اب یہ قابل استعمال ہے. تو عقل اس نوعیت کا استدلال کر کے فروع سے یا افراد سے, یا اگر سادہ زبان میں کہیے تو اسپیسیفک سے جنرلائزیشن کر لیتی ہے. اس سے کلی وجود میں آتی ہے. یہ کلی جب وجود میں آ گئی تو اب جب میں نے یہ کہا کہ تمام کوے سیاہ ہوتے ہیں تو کیا یہ امر واقعی کا بیان ہے؟ یہ امر واقعی کا بیان نہیں ہے, یہ عقلی وجوب ہے. یعنی بہت سے کووں کو دیکھ کر یہ نتیجہ نکالا گیا ہے. ماضی, حال, مستقبل کے تمام کوے اور کووں کے جہاں جہاں پائے جانے کا امکان ہے ان میں سے ایک ایک کا مشاہدہ کر کے یہ کلی قائم نہیں کی گئی. لہٰذا یہ ہر وقت اس خطرے سے دوچار ہوتی ہے کہ اگر کسی جگہ ایک سفید کوا مل گیا تو اس کا خاتمہ ہو جائے گا. اگر یہ امر واقعی کا بیان ہوتا تو اس کا خاتمہ نہیں ہو سکتا تھا. پہلے اس بات کو سمجھیے کہ یہ دو نوعیت کے قضایا ہیں جن کا میں نے تمہید میں فرق واضح کیا تھا. ایک وہ جو ہمارے تجربے اور مشاہدے سے پیدا ہوتے ہیں, علم بالحواس کا نتیجہ ہے, علم بالحواس کا حاصل ہیں, ان کی تصدیق کی جا سکتی ہے. وہ امر واقعہ کو بیان کر دیتے ہیں. کوا سیاہ ہے, یہ ایک امر واقعہ ہے, لیکن تمام کوے سیاہ ہوتے ہیں یہ امر واقعی کا بیان نہیں ہے. اس میں تمام کا لفظ وجوب عقلی کے لحاظ سے بولا گیا ہے. بہت سے کوے سیاہ ہوتے ہیں, یہ مشاہدہ ہے. بہت سے کو تمام میں تبدیل کرنے کا کام عقل نے کیا ہے. یہ میری بات واضح ہو گئی؟ بالکل واضح. اتنی بات پہ کوئی اشکالت سمجھ لیجئے. اب آئیے ان مثالوں کی طرف. ایک سیکنڈ ہم صاحب, جب کوئی شخص یہ کہتا ہے مثال کے طور پہ کہ جی کوے سیاہ ہوتے ہیں, یہ اس کا مشاہدہ تھا
اور پھر اس کا یہ مشاہدہ آگے بڑھا اور اس کو پوری کی پوری عالم نے جو انسان پائے جاتے ہیں ان سب نے کہا ہم نے آج تک جتنے کوے دیکھے ہیں وہ سیاہ ہیں. اب اس نے جو نتیجہ نکالنا ہے جب تک کوئی سفید کوا نہیں آتا تب تک تو اس کے نزدیک امر واقعی ہونا چاہیے نا, اس لیے کہ جب آپ کوئی دوسرا امر واقعی لے کر آئیں گے تب میرا امر واقعی تبدیل ہوگا, ورنہ میں تو اس پہ کھڑا ہو سکتا ہوں. یہ امر واقعی نہیں ہے. امر واقعی کیسے ہو گیا؟ یعنی امر واقعی میں تو پہلا سوال یہ کیا جائے گا کہ کیا تمام کووں کو دیکھ لیا گیا ہے؟ چنانچہ ایسے موقعوں پر منطق استقرائی کے اس مقدمے کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حقیقت میں مسٹ بی کے انداز میں بیان ہونا چاہیے. اچھا, یعنی یہ نتیجہ ہے جو عقل نے نکال لیا ہے, وہ بہت سی چیزوں کو دیکھ کے نکالتی ہے اور یہی ہمارے علم کی بنیاد ہے. اس میں ہمارا اعتماد ہوتا ہے, اس کی بنیاد پر ہم جہاز اڑا رہے ہیں, آسمانوں میں جا رہے ہیں, لیکن یہ امر واقعی کا بیان نہیں ہوتا. یہ مثال دے کے میں نے بتایا ہے کہ وہ کون سا قضیہ ہے یا وہ کون سے قضایا ہیں جن پر میں گفتگو کر رہا تھا. میں نے عرض کیا کہ آپ ذرا اس مثال پر چلے جائیے یا ان سب مثالوں پر چلے جائیے. میں نے یہ بتایا اس میں کہ یہ دیکھیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ تمام انسان فانی ہیں, زید انسان ہے, زید فانی ہے, تو اس میں ایک قضیہ ہے زید انسان ہے. یہ اسی طرح کا قضیہ ہے جیسے کوا سیاہ ہے. میں دیکھ کے حصی طور پہ زید کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اور انسان ہونا بھی ہم نے دیکھ لیا ہے. یہ تو اسی نوعیت کا قضیہ علم بالحواس نے پیدا کیا ہے, لیکن اس کے اوپر تمام انسان فانی ہیں. کیا یہ قضیہ بھی اسی طرح پیدا ہوا ہے؟ اس کی پیدائش تمام کوے سیاہ ہوتے ہیں اسی اصول پر ہوئی ہے. یہ قضیہ منطق استخراجی نے نہیں, استقرائی نے پیدا کیا ہے. اس میں افراد کے بہت بڑے مجموعے سے قیاس کر کے تمام کا لفظ بولا گیا ہے. یہ ہر وقت اس خطرے سے دوچار ہے کہ کوئی انسان فنا ہونے سے انکار کر دے. ہر وقت اس خطرے سے دوچار ہے. یعنی بالعموم چونکہ ایسا نہیں ہوتا, ہمارے اس طرح کے معاملات اسی طرح چل رہے ہوتے ہیں, ان کے نتائج بھی نکل رہے ہوتے ہیں, تو ہم اس ہیں کو تمام انسان فانی ہے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ امر واقعی کا بیان ہے, یہ امر عقلی کا بیان ہے, یہ وجوب عقلی کا بیان ہے. اس کو سمجھانے کے لیے, عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ کہا تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ سادہ لفظوں میں یہ کہیں گے کہ اتنے کووں کو ہم نے دیکھ لیا ہے, اتنے انسانوں کو ہم نے دیکھ لیا, ان پر فنا کا مشاہدہ کر لیا ہے, ان کا رنگ سیاہ دیکھ لیا ہے, چنانچہ اب باقی کووں کو بھی سیاہ ہونا چاہیے. یہ چاہیے کسی اخلاقی قضیے کا بیان نہیں ہے, یہ وہی مسٹ بی کا ترجمہ ہے. یعنی لازماً ہونا چاہیے, اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے, لیکن یہ ہونا چاہیے. یہ کیا بیان کر رہا ہے؟ یہ بیان کر رہا ہے کہ عقل کہتی ہے, عقل واجب کرتی ہے, عقل یہ نتیجہ نکالتی ہے, یہ ہے, ایسے بیان کر رہے ہیں تمام کوے سیاہ ہوتے ہیں, یہ ہے اور ہے, امر واقعی کا بیان نہیں ہے. تو پہلا قضیہ کیا تھا؟ پہلا قضیہ تھا زید انسان ہے, اس کی حقیقت واضح ہوئی. دوسرا قضیہ یہ ہے, اب ذرا نتیجے پر چلیے. وہ نتیجہ حقیقت میں کوئی نئی چیز ہی نہیں ہے, زید فانی ہے. زید فانی ہے, کوئی نئی چیز ہی نہیں ہے. وہ اصل میں اس قضیے کے محمول کا نیچے منتقل ہو جانا ہے. تمام انسان فانی ہے, تمام انسان موضوع ہے, فانی ہے, محمول ہے. یہ محمول سفر کرتا ہوا یعنی درمیان کے قضیے کی مدد سے یہ نیچے پہنچا ہے اور اس نے کہا ہے زید فانی. زید پہلے ہی تمام میں شامل تھا, اس لیے کہ جب آپ نے تمام بولا تو کیا زید کو باہر نکال دیا تھا؟ نہیں. استدلال کیوں کرنا پڑا؟ اس لیے کہ تمام کا مشاہدہ نہیں کر لیا گیا تھا, بہت اہم, تمام امر واقعی نہیں بن گیا تھا. اس لیے ہر وقت موقع ہے کہ اس تمام کے بعد ہم کہیں کہ فلاں انسان ہے, فلاں انسان ہے, اور پھر نتیجہ نکالیں کہ وہ بھی فانی ہے. تو یہ نتیجہ نکالنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ یہ اس لیے پیش آئی ہے کہ اوپر ہم نے جو تمام انسان فانی ہیں یہ الفاظ بولے ہیں, یہ امر واقعی کا بیان نہیں ہے. اس لیے ایک ایک چیز ان میں آگے شامل ہوتی چلی جاتی ہے. اسی طرح ہمارا علم آگے بڑھتا ہے, یعنی گویا ہم اس کا اطلاق کر کے, وہ اطلاق ہم نے کیسے کیا؟ پہلے ہم نے زید کے بارے میں مشاہدہ کیا کہ وہ انسان ہے, اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ وہ فانی ہے. تو زید انسان ہے یہ ہمارا مشاہدہ تھا,
زید فانی ہے، یہ ہمارا مشاہدہ نہیں تھا، یہ چیز ابھی ہمارے تجربے میں نہیں آئی، یہ ہم نے اوپر سے استخراج کی ہے، کیونکہ تمام انسان فانی ہیں، ہم اس کو مان چکے ہیں، تو اب زید فانی ہے۔ تو یہ جو ہے اس کی مثال دے کے میں نے بتایا تھا کہ یہ بھی امر واقعہ کا بیان نہیں ہے، یہ اصل میں اسی تمام انسان فانی ہے میں سے آ گیا ہے، اور تمام انسان فانی ہے میں ابھی اس کے فنا کا مشاہدہ بھی ہونا ہے۔ چنانچہ یہ امر واقعہ کب بنے گا؟ یہ امر واقعہ اس وقت بنے گا جب اوپر کا تمام ایک ایک فرد کو مشاہدہ کر کے وجود پذیر ہو جائے۔ اور تو استقرا سے انہوں نے نتیجہ نکالا ہے۔ جب وہ ایک ایک فرد کا مشاہدہ کر کے وجود پذیر ہو جائے گا تو اس استدلال کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ بہت اہم بات۔ اور جب تک ایسا نہیں تو اس وقت تک یہ امر واقعہ کیسے بنے گا؟ جب ہم زید کے فنا کا مشاہدہ کر لیں گے۔ تو یہ بات ہے جو کہی گئی تھی، اس میں یہ زیر بحث ہی نہیں تھا کہ اوپر کے دو مقدمات اگر ہیں تو نیچے ہونا چاہیے، نتیجہ نکل آئے گا۔ یہ در حقیقت ان دو قضایا کا تقابل کیا جا رہا تھا، جن میں ایک قضیہ ہمارے علم بالحواس کا حاصل ہوتا ہے اور ایک ہمارے عقلی استدلال کا حاصل ہوتا ہے۔ ایک قضیہ ہم نے خود دیکھ کر قائم کیا ہے اور دوسرے میں ہم نے استقراء سے کام لیا ہے، اور استقراء سے کام لینے کے نتیجے میں جو کلی وجود میں آتی ہے وہ کلی کبھی بیان واقعہ نہیں ہوتی، یعنی علمی لحاظ سے وہ ایک محکم ترین چیز ہے، اسی پر ہمارا علم کھڑا ہے، عقلی لحاظ سے ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن اس سب کے باوصف یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ پروبیبل سے آگے بڑھ گئی ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات سمجھانے کے لیے میں نے دوسری مثال دی، اور اس میں کیا بتایا؟ اس میں یہ بتایا کہ تمام انسان ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں۔ منطق استقرائیہ کے مطابق یہ کلی بالکل ٹھیک قائم ہوئی ہے، یعنی ہم نے ہزاروں لاکھوں کووں کو دیکھا اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ تمام کوے سیاہ ہوتے ہیں، ماضی حال مستقبل کے سارے کوے نہیں دیکھ لیے تھے ہم نے۔ اسی طریقے سے تمام انسان فانی ہیں، یہ قضیہ وجود پذیر ہوا۔ بالکل اسی طریقے سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ہم نے دیکھا، اپنے آباء و اجداد سے سنا، بار بار تجربہ کیا، اور ہم نے کہا تمام انسان ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی ایک ماضی کا استثناء نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس میں تو پہلے ہی بہت سی چیزیں ابھی تجربے اور مشاہدے میں آنی ہیں۔ تمام انسان ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں، اپنی ذات میں منطق استقرائیہ کے طریقے پر وجود پذیر ہوا ہے، استقراء نے اس کو وجود بخشا ہے، اس کے تمام میں ابھی بہت سی چیزیں آنے والی ہیں۔ تو اس لیے میں نے مثال دی کہ دیکھیے یہ ہم بالکل ٹھیک ایک کلی قائم کر کے بیٹھے، ایک ٹھیک قضیہ وجود پذیر ہوا، لیکن حضرت مسیح بن باپ کے پیدا ہو گئے۔ کیا ہوا؟ یعنی ایک سفید کوا نظر آ گیا۔ تو یہ دو قضایا کی تحلیل تھی، یعنی وہ قضیے جو علم بالحواس کا نتیجہ ہیں ان کی نوعیت کیا ہوتی ہے، وہ امر واقعی کا بیان ہوتے ہیں، اور وہ قضیے جو عقلی استدلال سے یا استقراء سے پیدا ہوتے ہیں وہ امر واقعی کا بیان نہیں ہوتے، وہ وجوب عقلی کو بیان کرتے ہیں۔ اور بار بار میں نے یہ عرض کیا کہ عام لوگوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ وجوب عقلی کیا ہوتا ہے میں نے ہونا چاہیے کی تعبیر اختیار کی تھی۔ یہ منطق استخراجی کے مقدمات پر سرے سے کوئی تبصرہ ہی نہیں تھا۔ اب میں اس سوء فہم کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ یہ بھی کر سکتا ہوں کہ اس کی داد دوں، یہ بھی کر سکتا ہوں کہ اس کا ماتم کروں اس لیے کہ محرم کا مہینہ ہے، لیکن بہت ادب کے ساتھ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم میں سے کسی شخص کو بھی اس استکبار میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی غلطی پر گفتگو کرتے ہوئے یا کسی تنقید کو بیان کرتے ہوئے دوسروں کا علم ناپنے کے لیے بیٹھ جائیں اور ان کو یہ مشورے دینے کے لیے بیٹھ جائیں کہ میں نے یہ چند کتابیں پڑھ لی ہیں، ذرا تم بھی ان کا مطالعہ کر لو۔ علم تواضع پیدا کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اپنے مقابل میں ہر شخص کی عزت کی جائے۔ میں اپنے ناقدین کے بارے میں یہی رائے رکھتا ہوں کہ مجھے ان کے علم و کمال کا اعتراف کرنا چاہیے۔ میں ان کے محاسن کو جانتا ہوں، ان کے بارے میں اس حسن ظن کو ہمیشہ قائم رکھتا ہوں کہ وہ اگر کسی موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں تو پڑھ لکھ کر رہے ہیں۔ اس سب کے باوصف غلطی کسی بھی انسان سے ہو جاتی ہے، اور رازی و غزالی سے بھی ہوتی ہے، اور ارسطو افلاطون سے بھی ہوتی ہے۔ تنقید کو غلطی کی وضاحت تک محدود رکھنا چاہیے،
یہ میرا آپ کا ہم طالب علموں کا کام نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں اس نوعیت کا کوئی تبصرہ کریں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، یہ واقعہ میں نے لکھا بھی ہے۔ میرے جلیل القدر استاذ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے جب امام فراہی سے اپنی تعلیم مکمل کر لی تو ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ مولانا عبد الرحمن محدث مبارک پوری سے، جو تحفۃ الاوزی کے مصنف ہیں، ترمذی کی شرح انہوں نے لکھی ہے، حدیث پڑھیں۔ پڑھنے کے لیے گئے، طالب علم تھے، عبارت پڑھتے ہوئے کہیں عرفہ پڑھ دیا۔ استاد نے تنبیہ کی کہ یہ عرفہ کیا ہے، عرفہ ہوتا ہے۔ اصرار کیا کہ نہیں، عرفہ ہی ہے، اس لیے کہ پڑھ لکھ کے گئے تھے، فاضل تھے، استاذ امام کے یعنی امام فرائی کے تلامذہ میں ایک جلیل القدر شخصیت کی حیثیت اختیار کر چکے تھے، یہ سب کچھ تھا، غلطی ہو گئی۔ تو اس موقع پر استاد نے کہا راجی لغت دیکھیے، واضح ہو گیا کہ بات تو استاد ہی ٹھیک ہے۔ اب اس موقع پر استاد نے شاگرد کو ہدف استہزاء نہیں بنایا، ان کا ولد جواد اللہ، اصیل گھوڑا بھی کبھی کبھی پھسل جاتا ہے۔ تو میں اپنے سب ناقدین کے سوء فہم کو بیان کرنے کے بعد بھی یہی کہتا ہوں کہ ولد جواد اللہ۔ اچھا، نقطہ نظر واضح ہوا، بہت ہی آپ نے ہمبل انداز میں اور بڑی کہتے ہیں مشکل ٹاپک کو سمیٹ دیا ہے۔ غامدی صاحب کا نقطہ نظر سامنے آیا تھا کہ کیا عقل انسانی وجود باری پر ہے کا حکم لگا سکتی ہے، وجوب عقلی کے لحاظ سے ہونا چاہیے تک ہم محدود رہتے ہیں۔ غام صاحب، گفتگو کا آج خاتمہ کرتے ہوئے اسی اصل مثال کو میں کہتا ہوں دوبارہ دہرا دیں کہ ہر مخلوق کا خالق ہونا چاہیے ہے، ہر مخلوق کا خالق ہوتا ہے، میں مخلوق ہوں، میرا بھی خالق ہونا چاہیے۔ یہ جو اوپر کے دو قضایا ہیں ان کی بھی تحلیل کریں کہ اس میں پہلا قضیہ کیا ہے، دوسرا کیا ہے، اور پھر آپ نے نتیجہ کیا نکالا۔ ان پر کسی اور وقت پہ گفتگو کریں گے، پہلے اس قضیے کو کسی انجام تک پہنچا دیں کہ جو بات کی جا رہی ہے وہ اصل میں بات کیا ہے۔ وہ منطق استخراجی کے طریقے استدلال پر کوئی تبصرہ نہیں ہے، بلکہ قضایا کیسے وجود میں آتے ہیں اور ان کی حیثیت کیا ہے، استقراء کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اور مشاہدے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، ان کو ہم کس طرح لیتے اور کس طرح بیان کرتے ہیں۔ جب تک یہ مقدمات واضح نہ ہوں اصل بحث میں نہیں جانا چاہیے۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ میں نے ایک تیسری بات بھی اسی چیز کو واضح کرنے کے لیے کہی تھی، جس میں میں نے دھوئیں اور آگ کی مثال دی تھی۔ اگر ہمارا مشاہدہ یہ ہوتا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آگ کے سوا کبھی دھواں پیدا ہوا ہو، تو ہم جب دھواں دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ کسی جگہ آگ لگی ہے، اس خبر کی کوئی تصدیق کی ضرورت نہ ہوتی۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ امر واقعہ کب بنے گی، جب کہ ہم یا تو خود جا کے دیکھ لیں گے اور یا کوئی آدمی وہاں دیکھ کر ہمیں بتائے گا کہ فی الواقع آگ لگی ہے اور اس سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ یہ کیوں ضروری ہوا؟ اس لیے کہ ایک سے زیادہ احتمال ہے۔ جب ایک سے زیادہ احتمال ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو جملہ بولا تھا کہ دھواں نظر آ رہا ہے، کہیں آگ لگی ہے، یہ در حقیقت امر واقعی کا بیان نہیں تھا، یہ ایک احتمال کا بیان تھا۔ تو اس لیے اس کی ضرورت ہوئی کہ اس کی جا کر تصدیق کر لی جائے۔ جب بھی یہ صورتحال پیدا ہوگی کسی دوسرے ذریعے سے اس کی تصدیق کی جائے گی، یعنی یا ہم خود جائیں گے یا تصدیق کریں گے۔ تو یہ بات پہلے سمجھنی چاہیے کہ زیر بحث موضوع علم کے قضایا ہیں، زیر بحث موضوع منطق استخراجی کے نتیجے کا اپنے مقدمات سے مختلف ہونا نہیں ہے۔ ایسا نقطہ نظر آپ کا واضح ہوا، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ بحث کو اگلی نشست میں آگے بڑھائیں گے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔